آپ سب پر سلامتی ہو۔ حبیب جالب کا لکھا ہوا ہے، دیپ جن کے محلات میں ہی جلیں، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلیں، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام آپ فرض کر لیں بشیر تھا، بہت زیادہ منشیات کا استعمال کرتا تھا، شراب جوئے کا عادی تھا۔ گھر والوں اور لوگوں کے سمجھانے اور ڈاکٹرز کی انتھک محنتوں سے اس نے ایک دن منشیات چھوڑ دیں اور اللہ کے کاموں میں لگ گیا، اللہ توبہ کرنے لگ گیا۔ اب جہاں بھی لوگوں کے ساتھ وہ باہر کہیں نکلتا، اس کے سنگی یار کہتے یار اپنا بشیر ہے، چرچ چھڈ کے اللہ دی راہ چ آیا۔ ایک دن بشیر نے ہاتھ جوڑ کے کہا یار اینا بدنام تے میں ادوں نہیں سی جدوں میں چرچ پیندا سی۔ موجودہ صورتحال کے اندر میاں صاحب پاکستان کے اندر واپس آئے ہیں، تو میاں صاحب کے ساتھ جو منظرنامہ باہر تھا، باہر بھی ہر روز ایون فیلڈ کے باہر لوگ جمع ہو کے احتجاج کیا کرتے تھے۔ میاں صاحب واپس آئے ہیں کہ چلیں اپنے لوگوں میں واپس چلتے ہیں، تو وہاں پر میاں صاحب کا خطبہ سننے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ بھی احتجاج کے اوپر نکل گئے۔ انہوں نے بھی بہت ساری باتیں سنائیں اور اب شہر شہر ایسا ہی منظرنامہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ سیاست کون سا رخ اختیار کرے گی؟ میاں صاحب اس وقت اگر پنجرے سے باہر ہیں اور انہیں سہولیات نگراں حکومت دے رہی ہے، تو نگراں حکومت کے سہولیات دینے پہ نگراں حکومت کو یہ کہنا ہے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی کہ آپ پچھلے ادوار کے لوگوں کو آپ قانون کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فری ہینڈ دے رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ پھر آپ ادھر بھی استعمال کر لیجئے۔ دوسری طرف پاکستان کے عام شہریوں اور ان کے ٹرائل سے متعلق آرمی ایکٹ کی جو شک 21D تھی، اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 9 اور 10 مئی کے واقعات میں گرفتار تمام ملزمان کے مقدمات فوجی عدالتوں سے فوجداری عدالتوں میں بھیجنے کا جو حکم جاری ہوا ہے، اس کی کل سے لے کے اب تک بہت سی بحث و مباحثہ جاری ہے۔ اس کا پس منظر بتاتا ہوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے سویلین کے خلاف ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کے خلاف دائر درخواستوں پہ یہ فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے آنے سے پہلے کبھی امکان تھا، ممکنہ طور پہ یہ فیصلہ 4-1 سے آنا تھا اور 4-1 سے ہی آیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث تمام 103 گرفتار افراد کی فہرست یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عام شہری ان واقعات میں کسی بھی طرح ملوث ہیں تو ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے یہاں پہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس پہ جو بحث و مباحثہ کیا ہے، اس کا منظرنامہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے اس حکم کے بعد جہاں اس فیصلے کے اثرات زیر بحث ہیں، تو وہیں یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آیا اس فیصلے کا اطلاق صرف موجودہ اور آئندہ مقدمات کی حد تک ہوگا یا اس کے دائرے میں ماضی کے مقدمات بھی آئیں گے؟ جو کالعدم قرار دی گئی ہے شک 21D، شک 21D کیا ہے؟ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم پاکستان کی فوج کے 62 لانگ کورس میں شریک تھے اور فوج کے شعبہ قانون یعنی جیک برانچ سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی کو یہ بتایا، یعنی BBC کو گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ عدالتی فیصلے سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اب ملک میں کسی بھی عام شہری پر کتنے ہی سنگین الزامات کیوں نہ ہوں، مگر اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں چلایا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں 21D کا قانون پہلے سابق فوجی آمر ایوب خان کے دور میں متعارف کروایا گیا اور اسی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے فوجی ٹرائل شروع کیے گئے۔ وہ یہ بھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سن 1965 کی پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے خلاف پاکستان میں مظاہرے شروع ہو چکے تھے، جس کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے آرمی ایکٹ میں 21D کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ تب ہوا تھا 1965 میں، جس کے تحت عام شہریوں کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں چلائے جا سکتے تھے۔ جنہوں نے فوج کے ساتھ بغاوت کرنے کی بات کی، جنہوں نے ملک کے ساتھ بغاوت کرنے کی بات کی، تو ان کو پھر اس دائرے میں لانے کے لیے 21D کا کیا گیا۔ لیکن اس وقت جنگ کے زمانے کے بعد کی یہ صورتحال تھی، جنگ وہ جو کسی ہمسایہ ملک سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے آرمی ایکٹ کی اس قانون میں صرف 3 شکیں ہوا کرتی تھیں۔ 21A فوج میں حاضر سروس افسران اور جوانوں سے متعلق ہے، یعنی اگر کوئی حاضر سروس اہلکار کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا ٹرائل اس قانون کے تحت کیا جاتا ہے۔ آرمی ایکٹ کا جو 21B ہے اس کے تحت ان سیولینز کا ٹرائل کیا جاتا ہے جو وزارت دفاع میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ وہ لنک کرتے ہوں، ان کے خلاف کوئی شکایت آئے تو ان کے خلاف اس قانون کے تحت ٹرائل ہوں گے۔ جبکہ سیکشن 21C جو ہے
وہ میڈیا کے ان افراد کے بارے میں ہے جنہیں آپریشنل کارروائیوں کے دوران لے کر جایا جائے اور وہ وہاں جا کر فوج کی موومنٹ کے بارے میں خفیہ راز فاش کر دیں. یعنی مثال کے طور پہ جس طرح میں بہت بار گیا ہوں بارڈر کے اوپر، میں نے چولستان کے بارڈر کو بھی بیکانیر کے جو قریب ہے اس کو کور کیا ہے، رینجرز کے ساتھ وہاں پہ ان کے معمولات دیکھیں. وہ میں اگر کسی اور کو فیڈ کر دوں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے تو وہ ایکٹ میرے اوپر لگے گا کہ میں نے وہ راز افشا کیے. انڈیا اور پاکستان دونوں کے آرمی ایکٹ برٹش انڈین آرمی ایکٹ 1911 کے مطابق تشکیل دیے گئے، لیکن انڈیا میں اس قانون کو سیویلینز پر مقدمہ چلانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان میں حالات کچھ مختلف رہے. مختلف اوقات میں پاکستان میں فوجی عدالتیں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت قائم کی جاتی ہیں اور فوج کے حاضر سروس افسران ہی ان عدالتوں میں بطور جج بیٹھتے ہیں. ملٹری کورٹس جو ہوتی ہیں عموماً ایسی عدالت کو کہا جاتا ہے جس میں ملٹری قوانین یا پھر اصول و ضوابط کے تحت فوجیوں کی ملازمتوں کی سہولیات اور ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو ایس او پیز طے کیے جاتے ہیں آپ اس سے باہر جائیں، یا بغاوت جیسے جرائم کے ارتکاب پہ یہ مقدمات چلائے جاتے ہیں کہ آپ یہاں کے حاضر سروس ہیں تو آپ نے کسی دوسرے ملک کے لوگوں سے مل کے یہاں کے راز کچھ افشاں کر دیے، تو اس پہ بات ہوتی ہے. نام کچھ بھی دیا جائے، ملٹری کورٹس، کورٹ مارشل یا اسپیشل ملٹری ٹرائبیونلز، لیکن جب کسی مقدمے میں فوج کے افسران شامل ہوں تو اسے عموماً ملٹری کورٹس ہی کہا جاتا ہے. پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوج سے تعلق رکھنے والے افراد جرائم میں ملوث پائے جائیں تو انہیں آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن اس کی تشہیر بہت کم ہوتی ہے، بارہا کر دی جاتی ہے اور اکثر اوقات نہیں بھی کی جاتی. ابتدا میں یہ قانون صرف فوج سے تعلق رکھنے والے افراد پہ لاگو ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس میں کچھ دوسرے جرائم مثلاً فوجی تنصیبات پہ حملہ ہو گیا، ملک کے خلاف بغاوت ہو گئی یا کسی فوجی رینک میں بغاوت کو بھی شامل کر دیا گیا. پاکستان کے آرمی ایکٹ 1952 میں انڈین ایکٹ 1950 کی طرح افسران، جونیئر کمیشن افسران اور فوج کے وارنٹ افسران اس قانون کے احاطے میں آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آزادی سے پہلے کے انڈین آرمی 1911 کے تحت فوج میں شامل افراد بھی اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں. دیگر تفصیلات کے علاوہ جو کہ انڈین ایکٹ سے ملتی جلتی ہیں، پاکستان کے آرمی ایکٹ 1952 میں ایسے افراد پر بھی اس قانون کے ڈی سیکشن 2 کا اطلاق کا ذکر ہے جو اس قانون کے احاطے میں نہیں آتے ہیں، تو ان کو بھی اس قانون کے دائرے کے اندر لایا جاتا ہے. جو ترمیم کی گئی تھی ڈی کے اندر، سیکشن 2 ڈی کے اندر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں، اسے 1967 میں یعنی 1967 میں شامل کیا گیا تھا، اور یہی شک سیویلینز پر ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلانے کے لیے استعمال کی گئی. دہشت گردی یا دہشت گردوں کو اس قانون کے دائرے میں لانے کی ترامیم بعد میں متعارف کروائی گئی تھیں. جو حالات بدلتے تھے انہی حالات کے تناظر میں پھر ترامیم ہو جاتی تھیں. پہلے اس طرح سے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، پہلی بار ہوا تو وہ بھی ترامیم کروا دی گئی. سیکشن 2 کی دیگر ذیلی شکوں میں دہشت گردی سے لے کے ایئر فورس اور نیوی کے ان افسران پہ اس قانون کے اطلاق کا ذکر ہے جو آرمی میں عارضی طور پہ صرف منتقل ہو کے آتے تھے. سوال یہ بنتا تھا کہ سیویلین کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ اگر کسی شخص پر الزام ہو کہ اس نے فوج کی کمان کے خلاف کوئی بیان جاری کیا یا تقریر کی ہے، یا فوج کے ماتحت افسران کو اپنی کمان کے خلاف بغاوت پہ اکسایا ہے، یا فوج سے متعلق حساس معلومات کسی غیر ملکی کو دی ہیں، یا پھر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کو اقتدار سنبھالنے پر اکسایا ہے، جو بیٹھ کے یہاں پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے، تو اس شخص کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجا جاتا ہے جو فوج کو حکومت کے خلاف اقدامات کرنے پہ اکسائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب راحیل شریف صاحب رخصت ہو رہے تھے تو ہمیں نہ جاؤ چھوڑ کے پوسٹرز لگے ہوتے تھے، تو اس کے اوپر بھی آپ ٹیک اوور کر لیں، آپ کو حکومت کرنی چاہیے، تو وہ بھی لوگ اٹھائے گئے تھے اس وقت. جبری طور پہ گمشدہ افراد کے مقدمات کی پیروی کرنے والے جو وکیل ہیں، یہ انعام الرحیم صاحب، انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ اصولی طور پہ اگر کسی سیویلین کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جیک برانچ کا نمائندہ متعلقہ سیشن جج کو ملزم کی حوالگی کے بارے میں درخواست دیتا ہے. اگر ملزم پارٹی کی طرف سے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے تو پھر سیشن جج یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھجوا سکتا ہے، اور وفاقی حکومت سے منظوری ملنے کے بعد متعلقہ سیشن جج ملزم کو فوج کے حوالے کر دیتا ہے. یہ سیشن جج سے لے کے وفاقی حکومت کے مابین تھا. یاد رہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق پارلیمان نے قرارداد منظور کی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان افراد کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری بھی دی تھی.
اس لیے جن افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوائے گئے تو متعلقہ سیشن جج نے ان کے مقدمات کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ وفاقی حکومت اس کا پہلے ہی اعلان کر چکی تھی اور پارلیمان بھی اس کا فیصلہ سنا چکا تھا۔ انعام الرحیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی سویلین کا معاملہ فوجی عدالت میں چلا جاتا ہے تو فوج کی پروسیکیوشن برانچ کا ایک آفیسر ملزم کے خلاف تمام شواہد اکٹھے کرتا ہے اور تمام شواہد کا ریکارڈ ملزم کو پھر فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو فوجی عدالتوں کے اندر ہے۔ ملزم کو شواہد کا ریکارڈ فراہم کرنے کے 24 گھنٹوں کے بعد اسے اس مقدمے کی سماعت کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ 24 گھنٹوں کے اندر کا یہ پروسیس ہوتا ہے۔ یہ خصوصی عدالت 3 اراکین کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور اس 3 رکنی اراکین کی سربراہی کرنے والوں کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل رینک کا آفیسر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہم مقدمہ ہو تو پھر جیک برانچ کا نمائندہ بھی اس خصوصی عدالت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جو خصوصی عدالت کے اندر کیسز کے حوالے سے ہے۔ ملزم پہ فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اسے اپنے دفاع کے لیے بھی وقت دیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف 7 روز تک کا ہوتا ہے۔ دیگر عدالتوں سے یہ مختلف ہوتا ہے۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد ملزم کو خود یا پھر اپنے وکیل کے ذریعے پروسیکیوشن کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد یا گواہان پر جرا کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزات بھی پیش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہاں تک کا آپ پروسیس سنیں تو 7 روز کے اندر دونوں اطراف سے کارروائی مکمل کرنے کے بعد یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اپنی رائے مرتب کر لیتا ہے اور پھر کنویننگ اتھارٹی کو وہ بھیج دیتا ہے اور یہ اتھارٹی بریگیڈیئر یا میجر جنرل رینک کے آفیسر کی ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اب یہاں تک کا اگر آپ پلاٹ دیکھیں تو یہ تمام تر طریقہ کار دوسرے کو حق دفاع دینے کا ہے۔ 3 رکنی بینچ کی جو رائے ہوتی ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ کھلی عدالت میں نہیں بتایا جاتا، بلکہ ملزم جس یونٹ کی تحویل میں ہوگا صرف اسے ہی اس کی سزا کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ مجرم کو سزا سے متعلق آگاہ کیا جانے کے بعد اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور مجرم کے پاس اس سزا کے خلاف 40 روز کے اندر اپیل دائر کرنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو ہوتی رہیں کہ اپیل کا حق نہیں ملے گا، حق دفاع نہیں ملے گا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ سکینڈلائز ہو جانا تھا اگر فوجی عدالتوں میں بات جاتی۔ سکینڈلائز کرنے کی اس طریقے سے کوشش کی جا رہی تھی، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی یا ان کے بارے میں فیصلہ صحیح آئے گا۔ عین ممکن ہے ان کے بارے میں فیصلہ صحیح آتا، یہ تمام لوگوں کے بارے میں اور شواہد کی روشنی میں آتا، لیکن پھر اس کو لے کے جس طرح کا ہیجان برپا ہونا تھا، جس طرح کی باتیں ہونی تھی، جس طرح کے زیادہ منہ کھلنے تھے، میرے خیال سے عدالت عظمیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آنے کے بعد وہ کنٹروورسی کو کہیں نہ کہیں پر روک دیا گیا اور منظرنامہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں سے فوجداری عدالتوں میں منتقل کر دیا گیا اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اب دیکھیے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حق ہے۔ آپ فوجی عدالتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے کیا بند ہو چکے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کے جوابات آنے والے دنوں میں ملیں گے، لیکن عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے کیا اس پہ اپیل کی جائے گی، ریویو کے لیے درخواست دائر کی جائے گی، یہ اب وہ معاملہ ہے کہ جس سے آئندہ کا منظرنامہ وضع ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔